السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں ہندی کی مدد سے عربی بھاشا۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے شیئر ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ آج کا ہمارا پہلا جملہ ہے مجھے کام نہیں ملا۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو کہ مجھے کام نہیں ملا، تو ہم یہ کہیں گے آنا ما حصل شغل، یعنی کہ مجھے کام نہیں ملا۔ آنا ما حصل شغل، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، ما عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، حصل عربی میں ملا یا ملنے کو کہتے ہیں، اور شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا ما حصل شغل، آنا ما حصل شغل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے کام نہیں ملا۔ دوسرا، کیا چاہیے؟ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ پوچھنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو دوسرا کیا چاہیے، تو وہ یہ کہے گا تانی ایش ابغا، یعنی کہ دوسرا کیا چاہیے۔ تانی ایش ابغا، تانی عربی میں دوسرا کو کہتے ہیں، ایش عربی میں کیا کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے تانی ایش ابغا، تانی ایش ابغا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا دوسرا کیا چاہیے۔ آج مجھے بخار ہے۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا، یہ بتانا ہو آج مجھے بخار ہے، تو ہم یہ کہیں گے الیوم آنا فی حرارہ، یعنی کہ آج مجھے بخار ہے۔ الیوم آنا فی حرارہ، الیوم عربی میں آج کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور فی عربی میں ہے کو کہتے ہیں، اور حرارہ عربی میں بخار کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے الیوم آنا فی حرارہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا آج مجھے بخار ہے۔ مجھے دوا چاہیے۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو کہ مجھے دوا چاہیے، تو ہم یہ کہیں گے آنا ابغا علاج، یعنی کہ مجھے دوا چاہیے۔ آنا ابغا علاج، آنا ابغا علاج۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور علاج عربی میں دوا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا ابغا علاج، آنا ابغا علاج۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے دوا چاہیے۔ تم جاؤ لے آؤ۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا ہم سے کوئی یہ کہے کہ تم جاؤ لے آؤ، تو وہ یہ کہے گا انتا روح جیب، یعنی کہ تم جاؤ لے آؤ۔ انتا روح جیب، انتا روح جیب۔ انتا عربی میں آپ، تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، روح عربی میں جاؤ یا جانے کو کہتے ہیں، اور جیب عربی میں لے آؤ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انتا روح جیب، انتا روح جیب۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم جاؤ لے آؤ۔ ٹھیک ہے میں لے آؤں گا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا، یہ جواب دینا ہو کہ ٹھیک ہے میں لے آؤں گا، تو ہم یہ کہیں گے طیب آنا بجیب، یعنی کہ ٹھیک ہے میں لے آؤں گا۔ طیب آنا بجیب، طیب آنا بجیب۔ طیب عربی میں ٹھیک ہے کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور بجیب عربی میں لے آؤں گا یا لانے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے طیب آنا بجیب۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ٹھیک ہے میں لے آؤں گا۔ تم ابھی آرام کرو۔
اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا ہم سے کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ تم ابھی آرام کرو تو وہ یہ کہے گا انتا الحین سوی راحت، یعنی کہ تم ابھی آرام کرو۔ انتا الحین سوی راحت، انتا عربی میں آپ تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں، الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، اور سوی راحت عربی میں آرام کرو کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انتا الحین سوی راحت، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم ابھی آرام کرو۔ میں نے تم کو نہیں بولا، اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کہ میں نے تم کو نہیں بولا کسی کام کے لیے، تو وہ یہ کہے گا آنا معافی کلام انتا، یعنی کہ میں نے تم کو نہیں بولا۔ آنا معافی کلام انتا، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، معافی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، کلام عربی میں بولا یا بولنے کو کہتے ہیں، انتا عربی میں آپ یا تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا معافی کلام انتا، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں نے تم کو نہیں بولا، میں نے تمہیں نہیں دیکھا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو کہ میں نے تمہیں نہیں دیکھا، تو ہم یہ کہیں گے آنا معافی شوف انتا، یعنی کہ میں نے تمہیں نہیں دیکھا۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، معافی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، شوف عربی میں دیکھا یا دیکھنے کو کہتے ہیں، اور انتا عربی میں آپ تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا معافی شوف انتا، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں نے تمہیں نہیں دیکھا، میں نے تمہیں نہیں بلایا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا ہم سے کوئی یہ کہہ رہا ہو میں نے تمہیں نہیں بلایا، تو وہ یہ کہے گا آنا ما نادی انتا، یعنی کہ میں نے تمہیں نہیں بلایا۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، ما عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، نادی عربی میں بلایا یا بلانے کو کہتے ہیں، اور انتا عربی میں آپ تم یا پھر تمہیں کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا ما نادی انتا، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں نے تمہیں نہیں بلایا، یہ کام کون کرے گا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو کہ یہ کام کون کرے گا یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہے، تو وہ یہ کہے گا ہاذا شغل منصوی، یعنی کہ یہ کام کون کرے گا۔ ہاذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں، من عربی میں کون کو کہتے ہیں، اور سوی عربی میں کرے گا یہ کرنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ہاذا شغل منصوی، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ کام کون کرے گا۔ ہاذا شغل منصوی، یہ ہے کب کرو گے۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ پوچھنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو کہ یہ ہے کب کرو گے، تو وہ یہ کہے گا ہاذا متا سوی، یعنی کہ یہ ہے کب کرو گے۔ ہاذا متا سوی، ہاذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، متا عربی میں کب کو کہتے ہیں، اور سوی عربی میں کرو گے یا کرنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ہاذا متا سوی، ہاذا متا سوی، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ کام کب کرو گے، یہ ہے کیسے کرو گے۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ پوچھنا ہو یا اگلا ہم سے یہ کہہ رہا ہو یہ ہے کیسے کرو گے، تو وہ یہ کہے گا ہاذا کیف سوی، یعنی کہ یہ ہے کیسے کرو گے۔ ہاذا کیف سوی، ہاذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، کیف عربی میں کیسے کو کہتے ہیں، اور سوی عربی میں کرو گے یہ کرنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ہاذا کیف سوی،
اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ ہے کیسے کرو گے. ہاذا کیف سوی، اسے ضرور کرنا. اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا ہم سے کوئی یہ کہہ رہا ہو اسے ضرور کرنا، تو وہ یہ کہے گا ہاذا لازم سوی، یعنی کہ اسے ضرور کرنا. ہاذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں اور لازم عربی میں ضرور کو کہتے ہیں اور سوی عربی میں کرنا یہ کرنے کو کہتے ہیں. ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ہاذا لازم سوی، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا اسے ضرور کرنا، اسے رہنے دو ابھی. اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی یہ کہہ رہا ہو اسے رہنے دو ابھی، تو وہ یہ کہے گا ہاذا خلی الحین، یعنی کہ اسے رہنے دو ابھی. ہاذا خلی الحین، ہاذا عربی میں یہ ہے یا پھر اسے کو کہتے ہیں، خلی عربی میں رہنے دو کو کہتے ہیں، الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں. ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ہاذا خلی الحین، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا اسے رہنے دو ابھی. ہاذا خلی الحین، اسے دوبارہ کرو. اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو اسے دوبارہ کرو، تو وہ یہ کہے گا ہاذا سوی مرتانی، یعنی کہ اسے دوبارہ کرو. ہاذا سوی مرتانی، ہاذا عربی میں اسے یا پھر اس کو کہتے ہیں اور سوی عربی میں کرو یا کرنے کو کہتے ہیں اور مرتانی عربی میں دوبارہ کو کہتے ہیں. ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ہاذا سوی مرتانی، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا اسے دوبارہ کرو، یہ میں کر سکتا ہوں. اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو کہ یہ ہے میں کر سکتا ہوں، تو ہم یہ کہیں گے ہاذا انا یقدر سوی، یعنی کہ اسے میں کر سکتا ہوں. ہاذا انا یقدر سوی، ہاذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں اور یقدر سوی عربی میں کر سکتا ہوں کو کہتے ہیں. ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ہاذا انا یقدر سوی، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ میں کر سکتا ہوں، اسے میں نہیں کر سکتا. اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو کہ اسے میں نہیں کر سکتا، تو ہم یہ کہیں گے ہاذا انا ما یقدر سوی، یعنی کہ اسے میں نہیں کر سکتا. ہاذا عربی میں اس یا پھر اسے کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں اور ما یقدر سوی عربی میں نہیں کر سکتا کو کہتے ہیں. ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ہاذا انا ما یقدر سوی، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا اسے میں نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے میں یہ کروں گا. اور اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو کہ ٹھیک ہے میں یہ کروں گا، تو ہم یہ کہیں گے طیب انا ہاذا سوی، یعنی کہ ٹھیک ہے میں یہ کروں گا. طیب انا ہاذا سوی، طیب عربی میں ٹھیک ہے کو کہتے ہیں، انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں اور ہاذا سوی عربی میں یہ کروں گا کو کہتے ہیں. ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے طیب انا ہاذا سوی، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ٹھیک ہے میں یہ کروں گا، اسے بولو وہ کرے. اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا ہم سے کوئی یہ کہہ رہا ہو اسے بولو وہ کرے، تو وہ یہ کہے گا کلام ہوا سوی، یعنی کہ اسے بولو وہ کرے گا. کلام عربی میں بولو یا بولنے کو کہتے ہیں، ہوا عربی میں اسے یا پھر اس کو کہتے ہیں اور ہوا سوی عربی میں وہ کرے گا کو کہتے ہیں. ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے کلام ہوا سوی، اس کا ہندی میں مطلب ہوگا
اسے بولو وہ ہو کرے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔